السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ تمامی حضرات اور تمامی لوگوں نے اکثر دیکھا اور سنا ہوگا، غیر مقلد وہابی نام نہاد اہل حدیث فرقہ کے لوگ اکثر ہمارے سنی مسلمانوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ معین الدین اجمیری چشتی کو اللہ کا ولی بولتے ہو، فلاں کو اللہ کا ولی بولتے ہو، فلاں کو اللہ کا ولی بتاتے ہو، تو تم لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ولی ہیں؟ حضرات، یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں وہابیوں کی طرف سے؟ غیر مقلد وہابی نام نہاد اہل حدیث ہماری عوام سے آگے چل کر یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں تو ان کا نام نہیں آیا، قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا ہے کہ معین الدین اجمیری چشتی اللہ کا ولی ہے، تو تم لوگ کس یقین سے کہتے ہو کہ معین الدین چشتی اجمیری یا فلاں فلاں اللہ کا ولی ہے؟ بات دراصل یہ ہے میرے پیارے سنی مسلمان بھائیوں کہ ان نام نہاد اہل حدیثوں کو، وہابیوں کو، غیر مقلدوں کو اللہ کے ولیوں سے دلی نفرت ہے، مگر قوم کو دھوکہ دینے کے لیے وہابیوں کے ملا یہ کہتے رہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم تو کسی بھی ولی سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ ہم تو ہر ولی سے محبت کرتے ہیں، مگر ان سے اگر اللہ کے ولیوں کا نام پوچھ لیا جائے تو پھر کیسے کیسے لوگوں کا نام لیں گے، وہ آپ ایک مرتبہ خود ان سے پوچھ کر کے ہی دیکھ لیجئے گا کہ چلو جی ذرا بتاؤ تو اللہ کے ولیوں کا نام بتاؤ، تو دیکھنا پھر کن کن کا نام لیں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان وہابیوں کے نزدیک کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں۔ خیر، محترم حضرات، ایسا سوال ان غیر مقلدوں کی طرف سے بالکل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ میں نے کئی مرتبہ نیٹ کی دنیا پر ان غیر مقلدوں کی طرف سے ان سوالوں کا جواب بھی دیا ہے، مگر غیر مقلد تو غیر مقلد ہے، وہابی تو وہابی ہوتا ہے، وہ یزیدی فکر رکھتا ہے، اچھی بات وہابیوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میرے سنی مسلمان بھائی صرف جواب نہ دیں بلکہ سوال کرنا بھی سیکھیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے کتاب غیر مقلدوں کی، یعنی وہابیوں کی، نام نہاد اہل حدیثوں کی۔ کتاب کا نام رکھا ہے ان وہابی غیر مقلدوں نے چار اللہ کے ولی۔ کتنے؟ چار اللہ کے ولی۔ اب ذرا آپ حضرات ان غیر مقلدوں کے چار ولی کا نام بھی سن لیں۔ نمبر 1، مولوی عبد الوہاب دہلوی۔ غیر مقلد مولوی نے نام کے آگے لکھا ہے بانی جماعت۔ مولوی عبد الوہاب دہلوی کے نام کے آگے لکھا ہے بانی جماعت۔ کیا سمجھے آپ حضرات؟ آپ کے سمجھ میں کچھ آئی؟ آپ کے سمجھ میں
یہ بات آنی چاہیے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ان غیر مقلدوں کا بانی کون ہے؟ ان کی جماعت کا بانی کون ہے؟ غیر مقلد مولوی نے بانی جماعت کس کو لکھا؟ مولوی عبد الوہاب دہلوی کو. اب آپ حضرات یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس فرقہ کا وجود کہاں سے شروع ہوا. غیر مقلد مولوی نے خود ہی اپنی کتاب میں لکھ کر بتا دیا کہ ہماری جماعت کا وجود مولوی عبد الوہاب دہلوی سے ہوا. خیر، آگے بڑھتے ہیں. غیر مقلدوں کے دوسرے ولی کا نام ہے مولوی عبد الستار دہلوی. مولوی عبد الستار دہلوی کے نام کے آگے غیر مقلد مولوی نے لکھا ہے امام ثانی. حضرات دیکھ رہے ہیں آپ، ان غیر مقلدوں کا امام کون ہے؟ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ مولوی عبد الستار دہلوی کے نام کے آگے لکھا ہے امام ثانی، یعنی دوسرا امام. تو اب آپ کے سمجھ شریف میں یہ بات آنی چاہیے کہ ان غیر مقلدوں کا امام کون ہے. خیر، غیر مقلدوں کے تیسرے ولی کا نام ہے مولوی عبد الجلیل خان دہلوی، اور غیر مقلدوں کے چوتھے ولی کا نام ہے عبد الغفار سلفی. اور مولوی عبد الغفار سلفی کے نام کے آگے مولوی جو غیر مقلد کا مولوی ہے جس نے اس کتاب کو لکھا ہے مولوی عبد الغفار سلفی کے نام کے آگے امام ثالث. اب یہ بات تو غیر مقلد سے پوچھنا پڑے گا اور جواب لینا پڑے گا کہ تم غیر مقلدوں کا امام اول کون ہے، ان کا نام کیا ہے، ذرا بتاؤ. خیر، آپ حضرات نے ان غیر مقلدوں کے چاروں ولی کا نام سن لیا. اب ان غیر مقلدوں سے سوال کرو کہ غیر مقلدوں چلو بتاؤ تم غیر مقلدوں کو کیسے پتا چلا کہ مولوی عبد الوہاب دہلوی ولی ہے؟ چل بتا، تم غیر مقلدوں کو کیسے پتا چلا کہ مولوی عبد الستار دہلوی ولی ہے؟ چلو بتاؤ جی، غیر مقلد کیسے پتا چلا کہ مولوی عبد الجلیل دہلوی ولی ہے؟ غیر مقلد جی کیا ہوا بتاؤ تو صحیح. تیرے مولوی کا نام تو قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا، تیرے ان چاروں ولی کا نام تو قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے. قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں آیا کہ یہ چاروں اللہ کے ولی ہیں. تو پھر تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ چاروں اللہ کے ولی ہیں؟ بتاؤ. جیسا سوال تیرا ویسا سوال میرا، جو جواب تیرا وہی جواب میرا. اچھا غیر مقلد جی، چلو آپ اس کا اگر جواب نہیں دیں گے، ایسا کرو، ایک بات بتاؤ، تم ولی ہو کہ نہیں؟ حضرات میرا یہ سوال بھی غور سے سنو اور خوب یاد رکھو. جب بھی کوئی غیر مقلد وہابی نام نہاد اہل حدیث آپ سے سوال کرے کہ بتا معین الدین چشتی اجمیری ولی ہے، تو تم کو کیسے پتا چلا؟ تو ان غیر مقلدوں سے
آپ سوال کرو، چل بتاؤ غیر مقلد جی تم ولی ہو کہ نہیں؟ اگر غیر مقلد کہے ہاں میں ولی ہوں تو آپ کہو غیر مقلد وہابی نام نہاد اہل حدیث، جب تم جیسا بچہ ولی ہو سکتا ہے تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری جیسا اچھا ولی کیوں نہیں ہو سکتا؟ خیر، اگر وہابی اس سوال سے گھبرا جائے اور خود کو ولی کہنے سے شرما جائے تو پھر آپ اپنے اس چھوٹے بھائی شبیر احمد عرف شاہر رضا کو یاد کرنا، پھر میں بتاؤں گا کہ غیر مقلد اگر اپنے کو ولی نہ مانے تو پھر کیا سوال کرنا ہے اور اس کی کھٹیا کیسے کھڑی کرنی ہے۔ خیر حضرات، بات بڑی لمبی ہو گئی، بات کر رہا تھا غیر مقلدوں کی کتاب 4 اللہ کے ولی کی۔ اس کتاب کے اندر بہت کچھ لکھا ہے، اپنے مولویوں کے ایسے ایسے القابات ان غیر مقلد کے مولوی نے لکھا ہے کہ جن القابات پر ان وہابیوں کو اعتراض ہے، جو ہمارے علماء دیتے ہیں وہی القابات یہ وہابی اپنے مولویوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خیر، باتیں تو بہت ساری ہیں، ساری باتیں بتاؤں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائیں گی، مگر ایک بات تو بتانا بنتا ہی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ میں جب اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 34 اور 35 کو پڑھا تو حیران ہو گیا۔ حیرانی کی بات اس بنا پر ہے کہ ایک طرف تو غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث وہابی قوم کو دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے اطاعت کرو صرف اللہ کی اور رسول اللہ کی، باقی اور کسی کی مت مانو، باقی اور کسی کی اطاعت مت کرو، مگر اسی کتاب میں غیر مقلد مولوی نے خود لکھا ہے کہ غیر مقلد کہ امام ثانی مولوی عبدالستار نے اپنے مریدوں کے لیے خاص قانون بنایا تھا، مریدوں کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ پیر مریدی بھی ان وہابیوں کے اندر میں ہے مگر یہ چھپاتے ہیں۔ خیر، لکھا ہے کیا مولوی عبدالستار دہلوی جو غیر مقلدوں کا امام ہے، ٹھیک ہے، غیر مقلدوں کا امام ہے اور امام ثانی ہے وہ، یعنی دوسرا امام ہے، ٹھیک ہے، اپنے مریدوں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے خاص قوانین بنائے اور اللہ کے 4 ولی کتاب کے اندر غیر مقلد مولوی نے مولوی عبدالستار دہلوی کہ ان قوانین کو جو مولوی عبدالستار دہلوی غیر مقلد وہابی نے اپنے مریدوں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے بنایا تھا، اس کو نقل کیا۔ ان میں سے ایک قانون یہ ہے، اپنے امیر کی اطاعت، اپنے امیر کی اطاعت و فرما برداری کرے گا۔ یہ عبارت صفحہ نمبر 35 پر ہے۔ حضرات دیکھا آپ نے، ان غیر مقلد وہابی نام نہاد اہل حدیث مکاروں کی مکاریت کہ ایک طرف لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ صرف اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، مگر دیکھو خود ہی لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے امیر کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہوگا۔ خیر حضرات، آپ حضرات سے رخصت ہوتا ہوں، بہت جلد پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔